باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بروقت ٹی وی کے پروگرام کالا کوٹ میں آپ کا میزبان بیرسٹر افتخار رضا خان حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ماہر قانون کو یہاں پہ دعوت دیں اپنے اسٹوڈیو میں، اور وہ لیگل ایشوز پہ بات کرے جو کہ آپ کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے سود مند ثابت ہو۔ ایک چیز تو طے ہے کہ ہمارا نظام میں انصاف واقعی بوسیدہ ہو چکا ہے۔ ہمارے بہت سارے قانون ایسے ہیں کہ 200 سال 150 سال پرانے ہو چکے ہیں، ان کو واقعی ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صدا کرتا ہوں اپنے پارلیمنٹرین سے کہ جتنے بھی پرانے قانون ہیں ان کو ریپلیس کر کے نیا قانون بنائیں تاکہ وہ آج کے دور کے مطابق سود مند ہو۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہمارا گیسٹ ہے جناب نصیب اللہ خان صاحب ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، بلوچستان میں یہ پریکٹس کرتے ہیں، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹکس میں بھی ان کا نمایاں نام ہے۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں نصیب اللہ صاحب کو۔ نصیب اللہ صاحب ہمارے پروگرام میں ویلکم۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ آپ بھی اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں، آپ پہلے میں اپنے بارے میں کوئی ڈیٹیلز بتائیں۔ میرا نام تو آپ نے بتا دیا افتخار صاحب، اور واقعی آپ ہمارے لیے قابل افتخار ہیں۔ رشتے میں آپ کے بڑے بھائی میرے دوست ہیں، تو آپ چھوٹے بھائی ہیں، لیکن تجربہ آپ کا کافی ہے۔ تو ایک طرح سے 2-3 چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی بھی ہیں، آپ کے جانے بغیر آج میں اس کا انکشاف کر رہا ہوں۔ میں جی چمن کا رہنے والا ہوں۔ میری پیدائش قلی ملک عبد الرحمن، جو میرے ہی والد کے نام سے ہے، بارڈر کے اوپر ہے، چمن افغانستان بارڈر کے اوپر۔ تو 3ری کلاس تک میں نے وہیں اپنے اسکول میں، جو کہ ہم لوگوں کے اپنے بیٹھک میں تھا، تو وہاں تک پڑھا۔ پھر میرے بڑے بھائی جو اس وقت کے چمن کے پہلے ماسٹرز ڈگری ہولڈر تھے، انہوں نے MA سیاسیات میں کیا تھا، حاجی محمد اسلم اچکزئی، بعد میں گورنمنٹ جاب میں چلے گئے، تو ایک سیاسی پارٹی میں تھے، اور ان کے طلباء ونگ کے سربراہ تھے۔ میں پھر وکالت میں آیا انسیڈنٹلی، بننا میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر۔ وہ انگریزی کی ایک مثال ہے نا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو گاڈ نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے اور بہتر ہے، اور بہتر ہے۔ جو کہ اس وقت بڑی مایوسیاں ہوتی رہیں کہ ادھر کیوں نہیں ہوا، فلاں کیوں نہیں ہوا۔ آخر میں یہ ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے سجدہ شکر سے سر نہیں اٹھانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایسے رائل پروفیشن میں لا کر کے ادھر میری زندگی شروع کی، نئی زندگی، کہ جس میں وہ تو چھوڑیں، آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ تبلیغی جماعت والے جب کسی شہر میں جاتے ہیں تو ہر مسجد میں ان کا گھر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کمیونٹی ہے یا اس کے برابر اگر کوئی کمیونٹی ہے تو وہ وکیل ہے۔ اب دنیا میں کہیں جائیں اور کہیں پہ جا کے کہیں وکیلوں سے کہ میں وکیل ہوں، وہ آپ کو ہاتھ لیتے ہیں۔ یہ ایک مطلب ایسا پروفیشن ہے کہ رائل پروفیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محبت کا، اور جس کو کہتے ہیں ہم لوگوں نے انگریزی میں اس کا نام رکھا ہے کہ لیگل فریٹرنیٹی، وکلا بھائی چارہ۔ تو مجھے اس پہ بڑا فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے۔ گو کہ کچھ کالی بھیڑیں گھس گئی ہیں، ہر چیز خاص کر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ملاوٹ شدہ ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے لاء کے اندر بھی ہم بھی یہیں اسی معاشرے کے ہیں، تو ہم بھی اس سے بچ نہ پائے ہیں، لیکن بہرحال کوشش جاری ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے لاء میں بھی ملاوٹ شدہ ہے، تو یہ آپ ذرا تفصیل بتائیں گے کہ آپ اس طرف کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں افتخار صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ویسے تو میں FSC سے لکھ رہا ہوں، چھوٹا سا آرٹیکل لکھا، افسانہ لکھا ہے۔ میری باقاعدہ جو کتاب چھپی ہے وہ سفرنامہ ہے چمن سے دہلی تک۔ 2012 میں ہم انڈیا گئے تو اس کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے،
لوگ کہتے ہیں اچھی لکھی ہے. اب پٹھان کی اردو ہے, آپ کی پتہ نہیں نظر سے گزری ہے کیا نہیں. اس کے علاوہ میں جب میں وکیل بنا کے نام سے ایک کتاب لکھ رہا ہوں, لیکن میں نے وصیت کی ہے کہ جب میں پاکستان میں نہ رہوں یا خدا نہ کرے دنیا میں نہ رہوں تو پھر چھپوا دینا. کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہیں. شام کو آپ کو کوئی دوست ملتا تھا, یعنی آپ کے والد کو یا دادا کو, تو آپ کہتا تھا آپ کی سائیکل فلاں کے ساتھ تھی. وہ سائیکل کو پہچانتا تھا, بندے کو تو چھوڑیں. تو وہ کوئٹہ بنا تھا, سننے میں آتا ہے کہ 50,000 نفوس کے لیے یا 55,000 کے. اب جب کوئٹہ کی آبادی کوئی کہتا ہے 22 لاکھ ہے, کوئی کہتا ہے 10 لاکھ ہے, کوئی 15, وٹ ایور, مطلب اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. ہر چیز کی اپنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. زیادہ پاپولیشن کی اپنی پیچیدگیاں ہیں. بے روزگاری, اب بے روزگاری آ گئی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں ہمیں جلدی کچھ ملنے کو ہے اور ہم محفوظ کس چیز میں. کالے کوٹ میں دنیا کے ہر ادارے سے زیادہ حفاظت ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ خود بھی وکیل ہیں. تو اب اس سے وکیل کی بجائے اور کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ وکیل ہیں کہ نہیں ہیں. نو باڈی ڈیئر ٹو آسک ہم. اب وکیل کے جو ہمارے نمائندے آتے ہیں وہ مصلحتوں کے شکار ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو ووٹ چاہیے. اس کے ووٹ سے وہ اس مسند پہ بیٹھے گا, اور اس مسند پہ بیٹھ کے اگر وہ اس کی ڈگری کو چیلنج کرے گا یا ایون ویریفائی کرے گا تو آئندہ اس کو ووٹ نہیں دے گا. تو اس طرح کی ایک غلط دوڑ میں ہمارے رہنما لگ گئے. یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جیسے لوگ نہیں آ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا. آپ کیونکہ وکلا پالیٹکس میں پیش ہے, ریسنٹلی آپ سپریم کورٹ بار الیکشن میں بلوچستان کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ بھی کنٹیسٹ کی, تو مختصراً 2 منٹ میں مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کا کیا وہ رہا. جی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں زیادہ کتابی کیڑا تو نہیں ہوں, بلکہ کتابیں بالکل ایسے نہیں پڑھتا, لیکن میں بزرگوں اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اچھی محفلوں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے اسلام میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کے زیادہ ثواب ہے, پھر عید کی جمعے کی نماز ہوتی ہے, پھر عید کی ہوتی ہے, پھر دنیا کی. یہ کانگریگیشنل پریئرز جو ہوتی ہیں یہ ہے اس لیے کہ آپ کو معاشرے کا پتہ چلے, اب خود غرض نہ رہیں. تو یہ جو سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے یہ اپنے آپ میں ایک اتنا حسین پروسیس ہے, اتنا حسین عمل ہے کہ میں کہتا ہوں ہر بندے کو جو سپریم کورٹ کا پریکٹس والا ہے اور وہ ایلیجیبل ہے, وہ ممبر ایگزیکٹو کے لیے یا وائس پریزیڈنٹ کے لیے یا سیکرٹری کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے, اس کو اس عمل میں حصہ ضرور لینا چاہیے. اس سے آپ کا تعلق تمام پاکستان میں بنتا ہے اور ان کا طرز زندگی آپ کو پتہ چلتا ہے. پھر آپ کنویں کے مینڈک نہیں رہتے کہ گھومنے پھرنے سے آپ کے علم میں اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو جو سپریم کورٹ کا الیکشن ہے, مجھے کوئی اور چیز, میں 52 سال کا ہو چلا ہوں, مجھے کوئی اور چیز ایسی نظر نہیں ہے سوائے سپریم کورٹ کے الیکشن کے کہ جو بہت زیادہ ولولہ انگیز ہو. اس میں آپ کو پھر روکوں گا. اس پہ 2 چیزیں, ایک آپ نے کہا کہ کلیئرنگ ایجنٹ اور آپ نے کہا امپورٹ ایکسپورٹ. تو کیا کلیئرنگ ایجنٹ دونوں چیزیں کر سکتا ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے آپ کو کسی اور کمپنی سے کوئی مدد لینا پڑے گا, یا ایک ہی بندہ دونوں کام کر سکتا ہے؟ ایک بندہ دونوں کام بھی کر سکتے ہیں, 2 الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. فرض کریں افتخار صاحب کہتے ہیں میں صرف امپورٹ کرتا ہوں, مجھے یہ سامان امپورٹ کرنا ہے اور پھر پاکستان میں جا کر کسی مارکیٹنگ کرنی ہے, میں اور جھمیلے میں نہیں پڑتا کہ کلیئرنگ وہ ہو. تو نصیب اللہ کا ایک لائسنس ہے کلیئرنگ اور فارورڈنگ کا, وہ آپ کو یہ سہولت دیتا ہے. وہ سہولت یہ ہے کہ ایک خاص فیس ہوتی ہے, وہ آپ سے وہ چارج کرتا ہے, اور اس کے علاوہ سارے آپ کی ڈاکومنٹیشن جو اسناد کی پروسیس ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ پورا کرتا ہے. آپ کی چیز یہاں پر آ جاتی ہے اور آپ کے گودام تک پہنچا دیتی ہے, اس کی ڈیوٹی ختم. اور ایک بندہ بھی کر سکتا ہے کہ اسی کا کلیئرنگ اور فارورڈنگ کا وہ ہو اور خود ہی امپورٹ کا لائسنس بھی ہو. دونوں کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں نے جاپان سے, دبئی سے, باہر کہیں سے سامان منگوا لیا, تو میں کسی کلیئرنگ ایجنٹ سے بات کروں, بالکل وہ ان سے کمپنی سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں گے اور وہ میرا سامان میرے گھر تک نہیں, ایسا نہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ کمپنی سے بات آپ کریں گے,
جب آپ نے بات کر لی, وہ سودا آپ نے کر لیا, وہ اسناد جو آپ نے, وہ کمپنی ادھر سے بنا کے بھیجے گی یہاں پاکستان میں آپ اس ایجنٹ کو دیں گے کہ یہ میرا کنسائنمنٹ آ رہا ہے, آپ کیا فیس لیں گے, یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں, تو باقی جو یہاں کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ کریں گے. یہ جو کسٹم کے ایشوز ہوتے ہیں آپ کے پاکستان میں, جیسے آپ کے سامان آتے ہیں کپتان سے آتا ہے, چمن سے آتا ہے, یونیورسٹی سے آتا ہے, یا کہیں اور سے آتے ہوں, بارڈر سے آتے ہوں, تو ان میں کیا کسٹم کے کیا ایشوز ہوتے ہیں, آپ کو ٹیکس کے کیا مسئلے ہوتے ہیں, اور امپورٹ ایکسپورٹ کے کیا مسئلے ہیں؟ کچھ گڈس ایسے ہیں کہ جو بین آئٹمز ہوتے ہیں وہ تو آپ نہیں لا سکتے, لیکن اگر غلطی سے وہ آ جائے کیا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کیا کیا ایشوز ہوں گے بارڈر میں کلیئرنگ کرنے کے دوران؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا جس میں انہوں نے کوئی انڈین چلیز تھیں, سرخ مرچ تھی, وہ آئے تھی, اس کے اوپر میڈ ان انڈیا لکھا تھا. انڈیا اور اسرائیل سے ہم کوئی چیز نہیں منگا سکتے. کبھی کبھی جب ملک میں کسی چیز کا بحران ہو جاتا ہے, جیسے اب سے کوئی 10-12 سال پہلے بحران ہو گیا تھا چینی کا, تو چینی ایک خاص یعنی 2 لاکھ ٹن تھا یا اس طرح تھا, وہ ایک اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمنٹیرین کی, وہ اجازت دیتی ہے, پھر وہ کمپنیوں سے ٹینڈر لیتی ہے کہ کون سی کمپنی اس کو امپورٹ کر سکتی ہے, پھر اس کو اجازت دے کر کے وہ انڈیا سے وہ چیز ایک خاص مقدار میں اور خاص وقت کے لیے امپورٹ کر سکتی ہے, وہ بھی پاکستان کی انتہائی اہم ضرورت کے تحت. اسرائیل سے کوئی چیز نہیں آ سکتی. آپ نے دوران یہ کہا کہ 3-4 لسٹ ہیں جو نوٹیفائڈ ہے, یا وہ گڈز وہ بتائیں وہ کون کون سے گڈز ہیں یا کس قسم کے گڈز ہیں جو ABC میں آتا ہے؟ ہاں جی, ایسا ہے کہ کسٹم میں ایک ہے نیگیٹو لسٹ. نیگیٹو لسٹ اسرائیل کے تمام پروڈکٹس نیگیٹو لسٹ میں ہیں, اور جو قرآن کا اصل نسخہ ہے اس سے الگ اگر قرآن مجید کا کوئی وہ ہو, کسی نے اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی اضافہ کیا ہو یا کمی کی ہو, وہ نہیں لا سکتے. اس کے ترجمے غلط ہو, وہ نہیں لا سکتے ہیں. آبسین قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں, غلط قسم کی غیر اخلاقی, وہ نہیں آ سکتی ہیں. اسلحہ نہیں آ سکتا ہے اس طرح سے, ایسے ملکوں سے کہ جس کے اوپر پابندی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں. ایک ہے نوٹیفائڈ لسٹ. نوٹیفائڈ لسٹ ایک خاص مقدار میں خاص وقت میں وہ پھر آپ لا سکتے ہیں. اس کے لیے SROز ایشو ہوتے ہیں کسٹم سے کہ یہ چیز اس مقدار میں نہیں لائی جا سکتی, یا اس چیز کی اس شرط کے تحت یہ اجازت ہے. یہ مختلف کسٹم ایکٹ ویسے تو ہے 224 سیکشن ٹوٹل, لیکن یہ ہفتے کے اندر بھی SRO چینج ہو سکتا ہے. SRO جیسے ہی آیا آپ کا مین مینڈیٹری سیکشن جو ہے اس کو چینج کر کے وہ کر لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ ایک طرح سے سیاسی ایکٹ ہے. سیاسی ایکٹ کیسا ہے کہ ایک وزیر اعظم آیا, فرض کریں کئی سال پہلے 10-15 سال پہلے کوئی وزیر اعظم آیا, تو اس نے سکریپ جو آئرن سکریپ ہے اس کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس کم کر دی یا بہت ختم کر دی. تو اس کے 4-5 شپ تھے, وہ جب کلیئر ہو گئے تو اسے واپس وہ لگا دی. تو اس کی سویٹ ول کے اوپر ہے سارا سلسلہ. تو کسٹم ایکٹ کو اگر اس طرح سے استعمال کرنا بند کیا جائے اور اس طرح ہو جیسی CRPC اور PPC باقاعدہ اس کے قومی اسمبلی سے پاس ہوں, پھر اس کے بعد سینٹ اس کو پاس کریں اور پھر ایک قانون کی شکل میں آ جائے, تو میرے خیال میں یہ پیچیدگیاں ہوں گی نہیں. شوکاز کے باوجود بھی پیش نہیں ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے بعد جب یہ جو ایجوڈیکیشن اتھارٹی جو فیصلہ کرتا ہے پھر اپیل میں چلے جاتے ہیں, پھر وہاں بھی پیش ہوتے ہیں, تو انیشل اسٹیج میں پیش ہو کے کیوں اپنے سامان کلیئر نہیں کرواتا ہے؟ بات یہ ہے سیکشن 177 نوٹس دینا مینڈیٹری ہے کسٹم میں, جب کوئی سامان کسٹم والے کسی بھی بندے سے قبضے میں لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں کسٹم آف دی ایریا رواج ایسا ہوا ہے کہ 171 کا کیا جواب دینا, یہ تو ویسے ہی کیس بن گیا ہے. اور واقعی ایسا بھی ہے بھی, کیونکہ 171 کا جواب آپ دے بھی دیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. نہ ہی انہوں نے یہ بادر کرنا ہے کہ کسٹم والے کی اس کی ویریفیکیشن کریں, اچھا یا برا جو بھی ہو, اگر اس نے اسناد دیے ہیں وہ غلط ہے تو آپ ثابت کرو کہ یہ غلط ہے, آپ کا کیس اور مضبوط ہو جائے گا. نہیں, وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں. تو اس لیے لوگوں نے 171 کے نوٹس کا جواب دینا ہی چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد جب ایڈجوڈیکیشن میں آ کر کے سیکشن 180 میں کسٹم ایکٹ کے جب شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے جو کہ 7 دن کے اندر دینا چاہیے, بعض صورتوں میں 30 دن کے اندر دینا چاہیے, تو وہ جب دے دیتے ہیں پھر جا کر کے شوکاز کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ الزام ہم پہ غلط ہے, ہمارے پاس یہ اسناد ہے. تو پھر ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر جو بھی ہوں, کیونکہ 3 لیول ہیں ہمارے ہاں ادھر, ڈپٹی کلیکٹر, ایڈیشنل کلیکٹر, کلیکٹر,
30 लाख रुपए ड्यूटी टैक्स वायलेशन तक या CIF वैल्यू तक वो डिप्टी कलेक्टर है, 40 लाख तक एडिशनल कलेक्टर है और कलेक्टर अनलिमिटेड है, जबकि यही DC का फैसला आगे जाकर के हाईकोर्ट में DB सुनती है। मतलब एक अजीब पेचीदा किस्म का और ना समझ आने वाला एक सिस्टम है, लेकिन चूंकि मैं 25 साल से इसमें हूं तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं आप भी। तो ये जो सेक्शंस हैं जो आपने कहा 157, 2 और 154 के फिर आपने खुद देखें कि काफी सारे सब सेक्शंस हैं, तो उनका फिर इन टोटल जवाब देते हैं। फिर उसकी वेरिफिकेशन का कलेक्टर एडजुडिकेशन या एडिशनल कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो DR होते हैं, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनको कहते हैं कि इसको वेरीफाई कराएं, तो फिर उन्हीं से वेरीफाई कराते हैं जिन्होंने ये पकड़ा हुआ है। इधर फिर कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमने पकड़ा है तो हम इसका कैसे कहें कि नहीं ये सही है। तो ये पेचीदगियां तो हैं, लेकिन बहरहाल इस पुलिस रात पे से हर किसी ने गुजरना है और गुजरना होता है और गुजर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वो जो सामान रिपोर्ट कर रहे हैं वो बैंड है, नोटिफाइड है या नहीं है। यहाँ पे आके उनको पता चलता है कि उनका सामान तो जी बैंड था या नोटिफाइड लिस्ट में नहीं आता था, तब फिर उनको क्या करना चाहिए जब सामान पकड़ा जाता है? हाँ, वो ऐसा है कि बाज़ औक़ात इस तरह का सामान आ जाता है, पहले बल्कि हर सामान के अगर जो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके असनाद आते हैं, तो असनाद जो है वो कस्टम वालों की ड्यूटी है। डिक्लेरेशन फाइल करते हैं जी हाँ, GD, तो GD फाइल की ना, तो वो फाइल करने के ऊपर ही उस पर सब लिखा होता है कि ये है, तो वो इजाज़त शुरू में ही नहीं देना चाहिए। लेकिन आने के बाद जैसे एग्जामिनेशन होती है, 10% एग्जामिनेशन मुआयना होता है, अगर शक पड़ जाए तो 100% भी कर सकते हैं, लॉ में मतलब प्रोवाइडेड है ये। तो उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि नहीं असल चीज ये थी फला थी, अगर क्लियरली उसने जानबूझ करके ये खिलाफ वर्जी की हो तो उसके खिलाफ केस बनता है, उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, बाकायदा उसका ट्रायल होता है और उसके सामान का एडजुडिकेशन होता है। लेकिन अगर लगे सरसरी तौर पे जिसको हम प्राइम एफसाई कहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि नहीं सामान को वापस ले जाने का ऑप्शन देते हैं कि वापस ले जाओ, तो वो वापस उसी मुल्क में भी वापस ले जा सकता है, ऐसा है। अगर उन्हें बॉर्डर पे रोक दिया जाए किसी वजह से, कस्टम अथॉरिटीज पकड़ लेती है, तो उसमें फिर वो जो क्लियरिंग एजेंट या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो फिर क्या कर सकता है, उसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70 के करीब कुछ इस तरह की चीज़ों की लिस्ट है कि जो कि पेरिशेबल में आती हैं। पेरिशेबल का मतलब हम और आप लेते हैं कि जूद खराब होने वाली, बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ें, जिसमें आपका आटा है, गंदम है, दवाइयाँ हैं, जिंदा जानवर है, भेड़ बकरियां वगैरह हैं, हैजार्डियस बाज़ वक़ात होती हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब अगर इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट में प्रायोरिटी ये पेरिशेबल को दी जाएगी। इनको ऑक्शन किया जाता है या क्या क्या किया जाता है? नहीं, वो अगर ड्यूटीएबल हैं तो फिर फौरन उनकी अप्रेजमेंट करके या जो PCT हेडिंग कहता है जो ड्यूटी बनती है वो करके उसको प्रोविजनल दिया जाता है कि भाई जल्दी पहले सामान को निकालो, फिर हम और आप ड्यूटी टैक्स के ऊपर करते रहेंगे। अगर आप की ओवर इनवाइसिंग हो गई थी तो आपको एडजस्ट कर लेंगे नेक्स्ट कंसाइनमेंट में, और अगर आपने कम दिए थे तो आपसे और भरवा लेंगे। तो इस तरह की प्रोविजंस हैं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, और इसी तरह होता है काम, इसी तरह चलता है। क्योंकि अगर ऐसा ना चले तो सारी चीजें गुत्थम गुत्था हो जाएंगी, सारी चीजें मिंगल्ड अप हो जाएंगी, फिर सिरा मिलना मुश्किल हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, आज हमने अपने गेस्ट से कस्टम के बारे में काफ़ी तफसीलन बात की। उन्होंने कहा कि जी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए, आपको क्लियरिंग एजेंट बनना है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप सामान मंगवाते हैं अगर वो सामान नोटिफाइड है या बैंड गुड्स है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आप एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर साहिबान जो है उनके बता दें कि कौन कौन से जो केसेस है किस अथॉरिटी के पास जाएंगे। तो वो जो डिप्टी कलेक्टर कोई फैसला करेगा उसे हम कहते हैं ऑर्डर इन ओरिजिनल। अगर वो अपील में जाते हैं, वो हो सकता है कि वो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स अपील में चले जाएं, उसके बाद जो रेमेडी अवेलेबल होगी वो जाएंगे कस्टम ट्रिब्यूनल में जो कि कराची बेस्ड है। कस्टम ट्रिब्यूनल के पास आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल होगी वो होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद होगा सुप्रीम कोर्ट। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके होंगे। अगर आपको मज़ीद कस्टम के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से
کوئی بھی ایشو، کوئی بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں. انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کو اگر ضرورت پڑی ہم دوبارہ دعوت دیں گے تاکہ آپ کے جو ہمیں مسائل موصول ہوں گے اس میں مزید بات چیت کریں اور آپ کے لیے ایک مفید معلومات فراہم کر سکیں. تو ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.